بادل اڑتا ہے نبی پاک کا فرمان ہے اللہ کی زمین پر برستا چلا جاتا ہے اور جہاں جہاں اس بارش کی بوند پڑتی ہے زمین کا وہ حصہ سونے چاندی میں بدلتا جاتا ہے. خدا کے محبوب فرماتے ہیں جب اس بادل کا قطرہ کسی کافر کے دل پہ پڑ جاتا ہے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. یہ میں آپ کو دور شریف کی بات اب کر رہا ہوں جس پہ پڑھا جاتا ہے وہ کیا ہے میں سمجھوں گا یا آپ سمجھیں گے وہ کیا ہے. اور پھر یہ حدیث پاک سن کر جن فقراء نے درود و سلام پڑھنے میں اضافہ کیا جس نظر سے خدا کے محبوب ان کو دیکھتے ہیں اگر وہ نظر سمجھ میں آ جائے خدا کی قسم اصحابہ کرام پاگل نہیں تھے جو ان کے نام پہ گردنیں کٹواتے تھے ایک دو بول سننے کے لیے اپنے بچوں کو ذبح کروا دیتے تھے. انہوں نے کچھ نبی پاک کے چہرے کی مسکراہٹ ہی دیکھی تھی جس کو دیکھ کے اپنی جانیں قربان کرتے تھے. آپ کے کسی فعل پر آپ کے کسی کام پر رسول پاک مسکرا دیں کیا چاہیے. کوشش کر کے اس میسیج کو سب فقراء تک پہنچا دیں جو بھی طریقہ کار رکھا ہے دوستوں نے کہ درود و سلام کا اضافہ کریں اور وہ چیزیں جو ذکر سے مراقبے سے مجاہدے سے رات کو جاگنے سے ابھی تک اللہ تعالی کی طرف سے اس کے تالے نہیں کھلے تھے. خدا کی قسم جب سے عاجز نے یہ دروشی پڑھنا شروع کیا اللہ نے سارے کے سارے راستے کھول دروشی پڑھتا ہوں تاکہ زیادہ پڑھ سکوں. الصلاۃ والسلام علیکہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. الصلاۃ والسلام علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. یہ دروشی پڑھنا نے شروع کیا ہے اس حدیث پاک کے بعد اور اس درود شریف میں عجیب و غریب کیفیات اور عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کے انوارات جلیات اور برکات کو محسوس کیا ہے. اس نصیحتوں کی قدر کریں. قدر کیا ہے میرے بھائی جماعت تو کچھ مانتی نہیں ہے مشن کچھ مانتا نہیں ہے. یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس پہ ہمیں عمل کرنا ہے. عمل کیا ہے اللہ کا دین سیکھنا ہے اور اللہ کا دین سکھانا ہے اور یہ امت پر فرض ہے. نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. نیکی کیا ہے قرآن و حدیث سارا نیکی ہے. قرآن و حدیث سارا نیکی ہے. اس کو جہاں تک ہو سکے سیکھو اور اس کو آگے سکھاؤ. نیکی کرنے کا حکم ہے اور برائی سے روکنے کا حکم ہے. جو قرآن و حدیث میں نہیں ہے سمجھ لو اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے اس سے رکنا ہے اور جو اللہ اس کے رسول کا حکم ہے اس پہ عمل کرنا ہے اور آگے پھیلاتے چلے جانا ہے. یہ کام کر لو یہ کام کر لو جو رب علم دیتا جائے آگے پھیلانا شروع کر دو. دنیا کے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اس کام کو فوقیت دو اولیت دو. یہ کام فرض ہے باقی کام ہمارا فرض نہیں ہے. رزق تو اللہ کے ہاتھ میں اس نے دینا ہے. ہم نے ہاتھ پر ہلایا تو دو روٹی اللہ دے ہی دے گا. پرندوں کو روٹی دیتا اللہ کتے کو دیتا. خنزیر بھوکا نہیں سوتا. اللہ تعالیٰ کے ہم بندے ہیں. ہم تو رسول پاک کے امتی ہیں. ہمیں اللہ رزق کیوں نہیں دے گا؟ اللہ دے گا. لیکن آپ اس بات کو اتنی اہمیت دے دو. سب سے زیادہ اہمیت اس چیز کی ہے کہ رسول پاک کا دین سیکھنا ہے اور اس کو آگے سکھانا ہے. انشاءاللہ تعالی یہ کام آپ کے پاؤں تلے منزل کو لائے گا. آپ کو منزل پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. منزل آپ کے قدموں تلے آئے گی انشاءاللہ تعالی. کتنا بڑا جو ہے سمجھ کا حدیث پاک اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جس بندہ مومن نے اللہ کا دین سیکھا اور لوگوں کو سکھایا. سیکھا
سکھایا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انبیاء کرام سے صرف ایک درجہ یہ نیچے ہوں گے. یہ منہ اور مسعود کی بات. ہم اپنے آپ کو دیکھیں اوقات کیا اور اللہ تعالیٰ نواز کیسے رہا ہے. اور جو میرے نبی پاک کہہ گئے ہیں نا وہ خود نہیں کہہ کے گئے. میں آپ کو بتا دوں یہ رب کی خوشخبریاں میرے نبی نے ہم کو سنائی. کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک فرماتے ہیں میں خود کچھ نہیں بولتا, جو مجھے رب کہتا ہے میں وہی بولتا ہوں. معلوم چلا جو رسول پاک کی نیچے پاک ہے یہ رب کا فرمان تھا جو نبی پاک کے منہ مبارک سے ہم تک پہنچا. آگے سن لیں. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جو دین اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ کا دین سیکھتا ہے اور سیکھتے سیکھتے اس کی موت آ جاتی ہے, اللہ کے محبوب فرماتے اس کا نبیوں کا ایک ہی رتبہ ہوگا. اس کام پہ جٹ جاؤ. دنیا کے کاموں سے منع نہیں ہے. اپنے بہترین رزق کماؤ, حلال رزق کماؤ, لیکن آپ کی تخلیق کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے اس مقصد کو نہ بھولیں. اللہ رب العالمین قبول فرمائے.